وشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن مبارک رمضان کے 15ویں دن کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ طاعة الخاشعین واشرح فیہ صدری بإنابة المخبتین بأمانك یا امان الخائفین۔ اے معبود، اس مہینے میں مجھے عجز و انکساری کرنے والوں کی سی طاعت عطا فرما، اور خاکسار اطاعت شعاروں کی سی توبہ کرنے کے لیے میرا سینہ کشادہ فرما۔ تجھے تیری امان کے واسطے اے خوف زدہ لوگوں کی پناہ گاہ۔ ناظرین گرامی قدر، ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کے ساتھ ساتھ میں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کو امام وقت کی خدمت میں تہنیت و تبریک عرض کرتے ہیں، اور متوسل ہوتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں، اور دعائے توسل کے اس فراز کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ علیہ السلام، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ آج کی اس دعا کے پہلے فراز میں ہم پڑھتے ہیں، پروردگارہ مجھے عجز و انکساری کرنے والوں کی سی اطاعت عطا فرما۔ خضوع و خشوع ایک ایسی حالت کا نام ہے کہ جس میں دو چیزوں کا احساس ضروری ہے، ایک عظمت و بلندی پاک پروردگار عالم، اور دوسرا انسان کے اپنے ضعف و ناتوانی اور کمزوری کا اقرار کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معصومین علیہ السلام جب بارگاہ پروردگار عالم میں آتے ہیں تو اس طرح سے دعا کرتے نظر آتے ہیں، الہی وانا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، کہ پروردگار میں تیرا عبد ضعیف و ذلیل و حقیر و مسکین و مستکین ہوں۔ جب یہ معصومین علیہ السلام اس بلند و بالا ذات پروردگار عالم کے سامنے آ کر اس طریقے سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں اس پروردگار عالم کے سامنے جب اس کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے تو کس طریقے سے اپنے آپ کو خضوع اور خشوع کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، اور خاکسار اطاعت شعاروں کی سی توبہ کرنے کے لیے میرے سینے کو کشادہ فرما۔ ناظرین گرامی قدر، اگر اس دعا کی اہمیت کو درک کرنا ہے تو قرآن مجید میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ کیا جب جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے تو دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پروردگارہ رب اشرح لی صدری، پروردگارہ میرے سینے کو کشادہ فرما۔ یہ سینے کے کشادگی کی دعا کرنا پروردگار عالم کی اطاعت اور توبہ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ شرح صدر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آج ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے،
امام کی اس ولادت کے عنوان سے امام کے شرح صدر کی ایک روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہوئے آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں۔ ایک شام سے ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ یہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہیں، تو وہ امام حسن علیہ السلام کی شان میں نازیبہ الفاظ کہتا ہے، امام حسن علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ امام بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑی کشادگی صدر کے ساتھ، بڑی صدر شرح کے ساتھ امام علیہ السلام اس کی اس بات کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد جب اس کی بات تمام ہو جاتی ہے، جب اس کے طعن و تشنے تمام ہو جاتے ہیں، تو امام علیہ السلام اس سے ارشاد فرماتے ہیں، مجھے تو مسافر لگتا ہے، تجھے گھر کی ضرورت ہے، میں تجھے گھر عطا کر دوں، مجھے تو بھوکا لگتا ہے، اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے کھانا کھلا دوں، اگر تیرے پاس مال کی تنگی ہے تو میں تجھے مال عطا کر دوں، اگر تو کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے تو میں تیری اس پریشانی کو دور کر دوں۔ جب امام کے اس اخلاق اور اس کردار کو دیکھا، امام کے اس شرح صدر کو دیکھا، تو یہ انسان یہ شرمندہ ہوتا ہے، اور شرمندہ ہونے کے بعد میں کہتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، پروردگار عالم بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت، اسے اپنے پیغام کو کسے دے کر بھیجنا ہے۔ یہ کردار معصومین علیہ السلام نے ہمیں دے کر بتایا کہ ہم شیعان حیدر کرار ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم معصومین علیہ السلام کے اس کردار کو اپنائیں، اور آج اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم کی اطاعت کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ خیر و برکت اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں۔ پروردگارہ اہل بیت علیہ السلام کے اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے عنوان سے مولا آج کی عیدی کے طور پر ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، اور اس کی بہترین سے بہترین جزا ہمیں نصیب فرما۔ اور آخری اور سب سے پہلی دعا، پروردگارہ ہماری سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے عنوان کے پروردگارہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میں آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ محمد وآل محمد صلوات۔